السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابیز لنک پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو خوشخبری سناتا چلوں کہ پنجاب چیریٹی کمیشن گورنمنٹ آف دا پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، ایج لمٹ کتنی ہونی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی ایک ہی ویڈیو میں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ پر چلنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جابیز لنک کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جابز کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی لیٹسٹ ایڈورٹائزمنٹ پر۔ تو پیارے بھائیو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ پنجاب چیریٹیز کمیشن گورنمنٹ آف دا پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ جاب اپرچونیٹیز۔ تو جو روزگار کے مواقع ہیں، اس فرسٹ پیراگراف میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ پنجاب چیریٹیز کمیشن ہوم ڈپارٹمنٹ میں درج ذیل عہدوں پر کنٹریکٹ بنیادوں پر تقرری کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس فرسٹ پیراگراف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیچے جو مطلوب اسامیاں ہیں ان کی باری باری آپ کو تفصیل سمجھاتا ہوں کہ فرسٹ نمبر پر ہے ڈائریکٹر آڈٹ، جو اس کی ویکنسی ہے وہ 1 ہے، اور جو منتھلی تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور جو ایج لمٹ ہے 40 سال سے 55 سال تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس ہے BS اور ماسٹر والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو کم سے کم ایکسپیرینس ہے وہ 12 سال ہونا چاہیے ان ریلیونٹ فیلڈ۔ تو سیکنڈ نمبر پر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر رجسٹریشن۔ تو اس کی جو نمبر آف پوسٹ ہے وہ 1 ہے، اور ماہانہ تنخواہ 1,50,000 روپے ہے۔ 30 سال سے 50 سال تک کے کینڈیڈیٹ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو کوالیفیکیشن ہے BS یا ماسٹر والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کم سے کم جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ 5 سال ہے ان ریلیونٹ فیلڈ میں۔ تو تیسرے نمبر پر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انفورسمنٹ۔ جو اس کی نمبر آف پوسٹ ہے وہ 1 ہے، اور ماہانہ تنخواہ 1,50,000 ہے۔ جو ایج لمٹ ہے 30 سال سے 50 سال تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوالیفیکیشن سیم ٹو سیم ہے، اور ایکسپیرینس بھی سیم ٹو سیم ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر آڈٹ۔ اس کی جو نمبر آف پوسٹ ہے وہ 1 ہے، اور جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 1,50,000 ہے۔ 30 سال سے 50 سال تک کے کینڈیڈیٹ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو کوالیفیکیشن ہے BS یا ماسٹر والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کم سے کم جو ایکسپیرینس ہے وہ 5 سال ہونا چاہیے اپنی فیلڈ کے اندر۔ تو نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس کی 1 ویکنسی آئی ہوئی ہے، جس کی ماہانہ تنخواہ 1,50,000 روپے ہے۔ 30 سال سے 50 سال تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ BS یا ماسٹر والے کینڈیڈیٹ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپنی فیلڈ میں وہ 5 سال کا ہے، اور انہوں نے ایک تیسری کنڈیشن بھی دی ہے کہ منیمم 2 ایئر ایکسپیرینس ان ریلیونٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، کہ آپ نے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جابز کی ہے اس کا بھی 2 سال کا ایکسپیرینس درکار ہے۔ تو چھٹے نمبر پر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر IT۔ اس کی 1 ویکنسی آئی ہوئی ہے، اور ماہانہ تنخواہ 1,50,000 روپے ہے۔ 30 سال سے 50 سال تک کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ BS اور ماسٹر والے کینڈیڈیٹ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں، اور جو ایکسپیرینس ہے وہ 5 سال درکار ہے اپنی فیلڈ کے اندر، کہ آپ نے پبلک یا پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کیا ہے وہ ایکسپیرینس چل جائے گا۔ تو 7ویں نمبر پر ہے پرسنل سٹاف آفیسر۔ اس کی 1 ویکنسی آئی ہوئی ہے۔ میکسیمم تنخواہ ہے پر منتھ کی وہ 1,25,000 ہے۔ 25 سال سے 35 سال تک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیچلر کی ڈگری چاہیے، 14 سالہ تعلیم چاہیے، اور جو شارٹ ہینڈ سپیڈ آف جو کمپیوٹر پر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ پر منٹ میں 1 منٹ میں 80 ورڈ لکھنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اور آپ MS آفس کے ایکسپرٹ ہوں۔ تو نیچے آ جاتے ہیں کہ 8ویں نمبر پر ہے ریسرچ ایسوسیٹ۔ اس کی 4 اسامیاں آئی ہوئی ہیں۔ ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے۔ 25 سال سے 35 سال تک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ تو جو ان کی کوالیفیکیشن ہے بیچلر والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 14 سالہ تعلیم رکھنے والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں،
آپ کو انگلش بولنا آتی ہو، آپ کی کنورسیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو۔ تو نیچے آ جاتے ہیں، 9ویں نمبر پر ہے کہ جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی 7 ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں، جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے۔ 18 سال سے 25 سال تک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ICS فرسٹ ڈویژن کے ساتھ جن کینڈیڈیٹ نے پاس کیا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 1 منٹ میں 40 ورڈ آپ لکھنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اور MS آفس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ڈاکومنٹیشن اسسٹنٹ کی 3 ویکنسیاں ہیں، ماہانہ تنخواہ 60,000 روپے ہے۔ 18 سال سے 25 سال تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو کوالیفیکیشن ہے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ جن کینڈیڈیٹ نے پاس کیا ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ آپ کی جو کمپیوٹر پہ ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 1 منٹ پہ 25 الفاظ آپ لکھنے کی اہلیت رکھتے ہوں، اور MS آفس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ تو آخری نمبر پر ہے ڈرائیور کی انہوں نے ویکنسیاں شو نہیں کی، مجھے لگتا ہے بہت ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں، اور ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے ہے۔ 18 سال سے 30 سال تک کے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کم سے کم تعلیم میٹرک ہونی چاہیے 2nd ڈویژن کے پاس، آپ نے لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے ڈرائیور LTV کا، اور 5 سال کا ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ مینٹیننس بھی کر سکتا ہو وہیکلز کی، اور اچھا ڈرائیور بھی ہو۔ تو پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں یہ اسامیوں کی جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بتاتا چلوں کہ جو اسامیوں کی مجموعی تعداد ہے وہ 22 ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ شرائط و ضوابط کیا ہونے چاہیے۔ ان باتوں کو آپ سمجھ لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اپلائی کر لیں، آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس فرسٹ نمبر پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ تمام درخواستیں صرف پنجاب جاب پورٹل www.jobbies.punjab.gov.pk پر آن لائن جمع کروائی جائیں۔ تو اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو آج ہی وزٹ کریں www.jobbies.link.pk۔ متعلقہ جابز کو اوپن کر کے آپ اپلائی ناؤ والے بٹن کو کلک کر کے آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آگے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ درخواست جمع کرانے کے بعد امیدوار کو پرنٹ آؤٹ نکال کر دستخط شدہ درخواست اور تصدیق شدہ دستاویزات مقررہ تاریخ تک جمع کروانا ہوگی۔ تو آپ نے فرسٹ نمبر پر اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد اس کا جو آپ کا فارم ہوگا اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے، تو اس پر دستخط شدہ درخواستیں اور تصدیق شدہ دستاویزات مقررہ تاریخ تک آپ کو ایز اے کوریئر جمع کروانی ہوں گی۔ تو 2nd نمبر پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آن لائن درخواست میں درج کردہ معلومات کی درستگی کی مکمل ذمہ داری امیدوار پر ہوگی۔ تو 3رے نمبر پر آ جاتے ہیں کہ درخواست شدہ عہدے کے خلاف تجربہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس شمار ہوگا۔ امیدوار کو متعلقہ تجربہ واضح طور پر لکھنا ہوگا کہ آپ جس چیز میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو وہ واضح طور پر آپ نے لکھنا ہے۔ تو کائنڈلی ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ جب بھی آن لائن اپلائی کریں تو اپنی کوائف اچھے طریقے سے سبمٹ کروایا کریں۔ تو 4تھے نمبر پر یہ چیز درج ہے کہ جن امیدواروں کی ڈگری بیرون ملک کی ہے انہیں HEC اسلام آباد سے جاری کردہ مساوی سند جمع کروانی ہوگی۔ تو نیچے آ جاتے ہیں کہ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ تقرریاں سختی سے کنٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پالیسی 2004 اور ریکروٹمنٹ پالیسی 2022 کے تحت ہوں گی۔ تو 6 نمبر پر یہ ہے کہ امیدوار کو اہلیت کے معیار کے مطابق شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور میرٹ لسٹ ریکوائرمنٹ پالیسی 2022 کے مطابق تیار کی جائے گی۔ تو 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ صرف شارٹ لسٹ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اسامی نمبر 1 سے 6 اور سیریل نمبر 7 سے 11 تک جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان امیدواروں کا پہلے اہلیت کا ٹیسٹ ہوگا جو امیدواروں نے ٹیسٹ دینا ہے، اور اس کے بعد صرف کامیاب امیدوار ہی انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے۔ جو ٹیسٹ کلیئر کریں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ تو نیچے چلتے ہیں کہ نامکمل انکمپلیٹ ایپلیکیشن ویل بی ریجیکٹڈ، کہ اگر آپ کی ایپلیکیشن ناٹ کمپلیٹ ہے تو وہ خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی۔ صرف پنجاب ڈومیسائل والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہ ویکنسیاں ہیں پنجاب کی، پورے پنجاب سے کینڈیڈیٹ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔
تو تمام اسامیاں کنٹریکٹ بیس پر ہیں. ہاں وہ کنٹریکٹ جو آپ کی اہلیت، آپ کی کشش اور آپ کی جہد پر بڑھ بھی سکتی ہیں. تو نیچے آ جاتے ہیں کہ سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کو متعلقہ ادارے سے NOC لازمی دینا ہوگی. جو کینڈیڈیٹ کسی اور ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ اس اسامی پر اپلائی کریں گے تو وہ ایک چین کو فالو کریں گے اور NOC پہلے جمع کروائیں گے. تو نیچے آ جاتے ہیں کہ پنجاب چیریٹیز کمیشن ہوم ڈپارٹمنٹ بغیر کسی وجہ بتائے کسی بھی مرحلے پر بھرتی کا عمل منسوخ کرنے کا حق رکھتا ہے. تو یہ ایک میجر بات ہوتی ہے. ہر ادارہ اس طرح کی اپنی اگر وہ جب بھی چاہے اسامی ختم بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے. تو نو TA شیل بی ایڈمیسیبل فار ٹیسٹ اور انٹرویو. کسی امیدوار کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے کوئی TA نہیں دیا جائے گا. آپ اپنے بہاف پر ٹیسٹ دینے جائیں گے اور اپنے خرچے پر ہی انٹرویو دینے جائیں گے. آپ کو کوئی اس کے جو لوازمات ہیں نہیں دیے جائیں گے. تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اپلائی جو کرنے کی آخری تاریخ ہے وہ 25 اکتوبر ہے. اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں قابل قبول نہیں کی جائیں گی. تو آخری پوائنٹ ہے کہ کسی بھی سوال یا رہنمائی کے لیے درج ذیل ای میلز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ان ای میلز پر آپ رابطہ کر لیں، آپ کو رہنمائی دی جائے گی. تو یہ انہوں نے پتہ بھی دے دیا ہے کہ اس پر بھی آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. تو پیارے بھائیو، بہت اچھی ویکنسی آئی ہوئی ہیں. ہمت کریں، کوشش کریں. پورے پنجاب سے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. تو امید کرتا ہوں میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. فی امان اللہ.